رمضان المبارک کے پچھلے 3 خطبات جمعہ میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ حاجات میں اور مشکلات میں مدد کے لیے غائبانہ پکار جو ہے یہ عبادت ہے۔ اور ہم نے کلمے میں اقرار کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ قرآن نے جگہ جگہ اور صاحب قرآن نے بارہا اپنے ماننے والوں کو تلقین کی کہ غائبانہ حاجات میں پکارنا اور مانگنا یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو اس لحاظ سے بھی پکارنا چاہیے کہ وہ تمام بولیاں سمجھتا ہے۔ اور اگر کوئی بول نہیں سکتا، گونگا ہے، تو وہ اس کی رمزیں جانتا ہے اور دلوں کی دھڑکنوں تک سے واقف ہے۔ اللہ ہی کو پکارنا چاہیے کہ وہی ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئی۔ نیند تو بڑی دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی کبھی نہیں۔ اسے اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مالک ہے، قادر ہے، مختار ہے، متصرف ہے، اور پکار کے لائق وہی ہوتا ہے جو قادر بھی ہو اور مالک بھی۔ یہ پچھلے 3 خطبات کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ان سارے دلائل سے ہٹ کے قرآن نے کیا حکم دیا، صاحب قرآن نے کیا کہا، ان تمام دلائل سے ہٹ کے اس بات پہ غور کریں کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں،
چاہے وہ بادشاہ ہو یا کسی دفتر کا چپڑاسی ہو، مل آنر ہو یا اس کی مل کا مزدور ہو، کارخانے کا مالک ہو یا کارخانے میں کام کرنے والا ورکر ہو، دولت مند ہو، حاجت مند ہو، صاحب ثروت ہو، غریب ہو، امام ہو یا اس کا مقتدی ہو، مرشد ہو یا اس کا مرید ہو، نبی ہو یا اس نبی کا امتی ہو، یہ سارے لوگ رب کے دروازے کے فقیر ہیں۔ مانگت ہیں، مانگت، بادشاہ بھی مانگت ہے، سرمایہ دار بھی اس کے دروازے کا فقیر ہے، دولت مند بھی اس کے دروازے کا فقیر، گدا ہے گدا۔ کچھ لوگ رمضان میں جمعوں میں نئے آ جاتے ہیں، ہمارے کچھ احباب انہیں لے آتے ہیں کہ سنو بھائی، میں ان سے کہنا چاہوں گا 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت فاطر ہے، اور سورت فاطر کی آیت نمبر 15 ہے، یاد رہے گا۔ آپ میری تقریر محفوظ ہو رہی، فیس بک کے ذریعے سنی جا رہی۔ 22واں پارہ سورت فاطر، سورت فاطر کی آیت نمبر 15۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دیوبندی عالم کا ترجمہ پڑھیں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ ہے، دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے پڑھیے۔ ہم تو اس تحریک کے چلانے میں ہیں کہ لوگوں کا رخ اللہ کے قرآن کی طرف موڑا جائے۔ یہ قصوں، کہانیوں، چٹکلوں، حکایتوں، بلے شاہ دا کلام، سلطان باہو دے شیر، وارث شاہ دی ہیر، سیف الملوک، اللہ کرے اس قوم کی جان چھوٹ جائے، یہ اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں۔ سورت فاطر ہے، آیت نمبر 22 ہے، 15 ہے۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو آپ اٹھا لیجئے، میں آیت بھی پڑھتا ہوں، لفظی ترجمہ بھی کرتا ہوں، بلکہ آپ ترجمہ کریں۔ جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں سکول کالج کے پڑھے ہوئے، آپ ترجمہ کریں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کا معنی ہے اے مریدو، اے امتیو، اے بدکارو، اے رعایا، مزدورو، غریبو، یہی میں نے یا ایھا الناس۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، ہماری عربی گرامر میں یہ جو الناس کا الف لام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں استغراقی۔ الف لام استغراق کے لیے، یہ سب کو گھیرتا ہے۔ الناس سب کو گھیر لیا اس نے۔ اس میں سے انبیاء کو یا اولیاء کو کوئی بندہ نکالنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی واضح آیت پیش کر دے کہ نہیں جی انبیاء اولیاء اس سے نکل گئے ہیں اس آیت میں۔ اور اگر کوئی آیت نہیں ہے تو الناس کا الف لام استغراقی ہے، اس نے گھیرا ہے سب لوگوں کو۔ یا ایھا الناس،
اس میں انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، علماء بھی، صلحاء بھی، پیر، فقیر، ولی، صحابہ، تابعین، نبی، امام الانبیاء، اترا ہی ان پر ہے یہ قرآن، اترا ہی آپ کی ذات پر ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، فقراء جمع فقیر کی، فقراء جمع فقیر کی، فقیر کا معنی ہے داتا، فقیر کا معنی ہوتا ہے خزانے بخشنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولیاں بھرنے والا، فقیر کا معنی ہوتا ہے چھپر پھاڑ کے دینے والا۔ ہمیں بھی سمجھاؤ میاں، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن سارے لوگوں کو خطاب کرتا ہے، اے کائنات کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، کس کے دروازے کے؟ بادشاہ بھی فقیر ہے میرے دروازے کا، دولت مند بھی فقیر اور مانگت ہے میرے دروازے کا، سرمایہ دار بھی فقیر ہے میرے دروازے کا، پیر، فقیر، نیک، بد، مقتدی، امام، نبی، امتی، ساری کائنات اور کائنات کا ایک ایک فرد فقیر ہے، گدا ہے، مانگت ہے الی اللہ۔ میں نے کہا نا کہ کبھی کبھی مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے اور آپ عربی سمجھ جائیں۔ جب آسان عربی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، تو پھر لطف بڑا آتا ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، واللہ، داتا کون ہے؟ واللہ هو الغنی، غنی اور بے پرواہ اور داتا اور گنج بخش اور جھولیاں بھرنے والا اور چھپر پھاڑ کے دینے والا اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کون ہے؟ جاؤ گھروں میں جا کے ترجمے پڑھو۔ علماء آپ کو کہیں گے حضرت عثمان کو غنی نہیں کہتے، وہ غنی ہیں، یہاں الغنی ہیں۔ وہ غنی اس معنی میں ہے کہ مالدار ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اس معنی میں غنی ہیں۔ اور اللہ کس معنی میں غنی ہے؟ الغنی۔ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ آگے لوگوں کو خراب کرتے رہتے ہو، عثمان غنی نہیں کہتے ہو، تو پھر حضرت عثمان کو غنی کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اس معنی میں غنی نہیں ہے، اللہ اس معنی میں الغنی ہے۔ ساری کائنات کے لوگ میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، یہ معنی ہے الغنی کا۔ اور حضرت عثمان بھی محتاج ہیں کس کے؟ دنیا داری میں وہ محتاج ہیں درزیوں کے، دنیا داری میں وہ محتاج ہیں موچیوں کے، دنیا داری میں وہ محتاج ہیں نائیوں کے، اور اللہ یہ ہے الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو سورت اخلاص میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پڑھیے ذرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ثلث قرآن ہے، ثلث قرآن، تہائی قرآن ہے، تہائی۔ کس معنی میں؟ کہ قرآن میں اللہ نے بڑے بڑے 3 مضمون بیان کیے ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ ان 3 مضمونوں میں سے جو پہلا مضمون ہے توحید والا، وہ اللہ نے سورت اخلاص میں کمال درجے پر بیان کیا۔ تو یہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ تہائی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، الصمد کیا معنی ہے؟
یہی میں نے الغنی والا میں نے الصمد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں جس کے بغیر کسی دا کام نہ ٹرے، اس کے بغیر کسی دا کام نہ ٹرے تے اس دے کام ہر کسی دے بغیر ٹر دے رہنا۔ یہ الصمد۔ تم سارے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے سوالی ہو اللہ۔ یہ قرآن ہے۔ کومنٹ میں گالیاں نکالنا، ولیوں کا گستاخ، بزرگوں کا گستاخ، قرآن نے گستاخی کی۔ میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، مجھے گالی نہ نکالیں، مجھے گالی نہ نکالیں۔ ولیوں کا گستاخ ہے، پیروں کا گستاخ ہے، نبیوں کا گستاخ ہے۔ جرت ہے تو جو آیت میں پیش کر رہا ہوں اس کا جواب لاؤ، دلائل کے میدان میں آؤ نا، دلائل کے میدان میں آؤ۔ تم سارے مانگت ہو، تم سارے فقیر ہو، تم سارے گدا ہو، تم سارے سوالی ہو اللہ۔ کس کے دروازے کے؟ اللہ کے دروازے کے۔ اللہ کہتے ہیں اگر اعتبار نہیں آندا تو چل عرفات کے میدان میں اپنے بابا آدم کو دیکھ، جھولی پھیلائی ہوئی ہے ربنا ظلمنا۔ سب میرے دروازے کے محتاج ہیں، سب میرے دروازے کے محتاج ہیں۔ اعتبار نہیں آندا، حضرت آدم نو عرفات دے میدان وچ ویکھ، اعتبار نہیں آتا نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھ، جب وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا بھی اللہ کی مدد سے ہے، اس کا رکنا بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ دیکھ وہ سارے محتاج ہیں، میرے دروازے کے محتاج ہیں، میرے دروازے کے مانگت ہیں، میرے دروازے کے سوالی ہیں۔ اعتبار نہیں آندا حضرت ابراہیم نو جلدی ہوئی آگے ویکھ، جب وہ کہہ رہا تھا حسبی اللہ۔ دیکھ وہ کس طرح مانگت تھا۔ این موقع پہ جبریل آیا اور اس نے کہا حل لک من حاجۃ، ابراہیم تیری کوئی حاجت ہو تو میں آ گیا ہوں۔ بارش برسانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، بارش برسائیں، اس کو راکھ بنا دیں۔ آندھی چلانے والا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آندھی چلائیں، انگارے اڑائیں، دشمنوں کے گھروں میں پہنچائیں۔ حل لک من حاجۃ، سامنے آ گئے۔ نمرود اور اس کی پوری پارٹی تماشا دیکھنے میں، تالیاں پیٹنے میں مصروف ہے۔ ابراہیم اب گیا کہ اب گیا، اب گیا کہ اب گیا۔ این اس موقع پہ جبریل آیا، حل لک من حاجۃ، اور حضرت ابراہیم نے کہا یہ رب کا اور میرا معاملہ ہے، تو بھی وچوں نکل جا، تو بھی وچوں نکل جا۔ حسبی اللہ۔ سب میرے دروازے کے فقیر ہیں، سب میرے دروازے کے مانگت ہیں۔ اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو 120 سال کے زکریا کو دیکھ، وہ بیٹا مانگنے کے لیے کس طرح زاریاں کرتا تھا، کس طرح روتا تھا۔ اعتبار نہیں آندا حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھ، پھر اسے فرعون کے دربار میں دیکھ، پھر اسے بحر کلزم کے کنارے دیکھ۔ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے جا رہا ہے، فرعون پیچھے آ گیا فوجیں لے کر۔ قوم نے کہا موسیٰ مروا دیتا ہی، اتھے قبروں بھی نہیں بڑھنیاں، انہوں نے ذبح کرنا ہے، دریا میں ڈالتے چلے جانا ہے۔ دائیں پہاڑ، بائیں پہاڑ، آگے سمندر، پیچھے فرعون، چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، کوئی راستہ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا فکر نہ کرو، چھو کر کے اڑا دیواں گے۔ تم نے کیا کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، ان کی چھو میں بڑا اثر ہے۔
فکر نہ کرو میں چھو کرنی ہے بھسم کر کے رکھ دیں گے. نہیں, جب قوم نے ہتھیار ڈالے پھر میں ترجمہ نہیں کروں گا, صرف عربی عبارت پڑھوں گا, آپ سمجھ جائیں گے, آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے. حضرت موسیٰ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, انا معی ربی, کس کو پکارا؟ یہ قرآن ہے. تمہیں آج تک قرآن کی طرف آنے کسی نے نہیں, تمہیں قرآن کسی نے سنایا نہیں, سب میرے دربار کے سوالی ہیں. اعتبار نہیں آتا, حضرت موسیٰ کو بحر کلزم کے کنارے دیکھ, اور اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو اس نبی کو دیکھ جو مچھلی کے پیٹ میں قید ہو گیا تھا. کون تھا؟ وذنون. النون مچھلی کو کہتے ہیں, النون مچھلی, وذنون مچھلی والا. یاد کر ذرا مچھلی والے کو. اذ ذهب مغاضبا, جب وہ غصے میں بھرا ہوا اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گیا. پھر آگے کشتی میں سوار ہوا, کشتی بھنور میں آ گئی. کون سی کشتی؟ بولتے نہیں ہو یار. جس میں کون بیٹھا ہوا تھا وہ کس میں آ گئی؟ ڈاما ڈول ہونے لگی, ناموافق ہوائیں چلنے لگیں. انہوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے. کوئی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگا ہوا ہے, اس کو باہر نکالنا ہے کہ قرآن دازی کرو. قرآن دازی کی گئی تو نام نکل آیا حضرت یونس کا. انہوں نے کہا نہیں یار, ذرا چہرہ تو دیکھو اور چہرے کی معصومیت تو دیکھو اور اس پر نورانیت تو دیکھو. یہ لوگ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں. دوبارہ قرآن دازی کرو. دوبارہ قرآن دازی کی گئی تو نام پھر کس کا نکلا؟ زور سے بولو یار, زور سے بولو. تو روزہ تو نہیں لگا ہوا ہے, تھوڑا جب بولو. پھر جب اللہ کی توحید بیان ہوئی نا تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے. شرک تو ہر جگہ بیان ہوتا ہے یار. شرکیہ جملے, شرکیہ کلمے فلموں میں, شرکیہ جملے تھیٹروں میں, شرکیہ جملے ڈراموں میں, شرکیہ جملے ٹرک کے فرنٹ پہ. اللہ نبی وارث, اللہ تے پائتن پاک دا سہارا. شرک بسوں کے اندر, شرکیہ شیر, فقیر, نظر اللہ, نیاز حسین, جگہ 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 شرک کی تبلیغ ہوتی ہے اور رب کی توحید کی آواز ورلی ورلی. ہر مسجد میں نہیں, ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ہوتی. ذالک من فضل اللہ, ہر ایک کو توفیق بھی نہیں ہوتی. وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں, لوگوں کی رہنمائی کریں. تو یہاں معاویہ مسجد, ہم نے کوئی ساری زندگی نہیں رہنا. زندگی کا بندے کو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا, یہ جو سانس جا رہا ہے وہ باہر آئے گا بھی صحیح کہ نہیں. ہم نے بڑی زندگی گزاری. یہاں خطبہ دیتے ہوئے مجھے 50 سال ہو گئے, آدھی صدی گزر گئی ہے. اس مسجد کے قالین, اس مسجد کے ستون, اس مسجد کی ٹائلیں انشاءاللہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ یہاں توحید کی آواز لگائی گئی تھی, لگائی گئی تھی یہاں توحید کی آواز. یہ سب گواہی دیں گے قیامت کے دن ہمارے لیے انشاءاللہ. تو ذرا خوش ہوا کرو جب توحید بیان ہو رہی ہو. تو دوبارہ قرآن دازی کی گئی, نام پھر کس کا نکلا؟ نبی ہے بھی زندہ.
میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا احترام کرتا ہوں، وہ ولی اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن یہ ساری دھرتی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت یونس کے قدموں کو بھی ہاتھ، وہ نبی ہے، اس پر جبریل اترتا ہے، انہیں رب کے سلام آتی ہیں، سلام، ان پر وحی اترتی ہے، رب سے تعلق ہے، زندہ پیغمبر کشتی کے اندر، کشتی گرداب میں، اور کوئی سمجھ رہے ہو کہ کوئی نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز آپ کو بتائی جائے تب آپ کو سمجھ آتی ہے۔ زندہ پیغمبر کشتی کے اندر، کشتی گرداب میں، تیسری بار قرآن اندازی کرو، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر حضرت یونس کا نکلا۔ کچھ جملے جو خطیب جوش میں آ کے کہہ دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو خطیب جوش ماریا، سبحان اللہ آنکھ ہی چھڈو، بھامے اس جملے سے کوئی جان ہووے یا، تو لوگ کہتے ہیں بڑی زور لگایا ہے، چلو سبحان اللہ کہو۔ اس جملے پہ میں زور نہیں لگاؤں، میں بڑے آرام سے جملہ کہوں، اور آپ کی جو سبحان اللہ ہے نا، اس میں پہلے سے زیادہ تیزی آنی چاہیے۔ جملہ پسند آ جائے، پہلے سے زیادہ تیزی آئے، گونج جائے مسجد۔ جب تیسری بار حضرت یونس کا نام نکلا نا، گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی دے وچ باہوے تا کشتی ڈوبدی ہے، پیغمبر نو کڈو کشتی بچدی ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگو، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار۔ جس کشتی میں زندہ پیغمبر موجود ہے، اگر نبیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی ڈوبتی، بھمر میں آتی۔ کیا قصے جوڑتے ہو یار؟ مجھے خطیبوں پہ کوئی گلہ نہیں ہے، نہ مجھے عوام پہ گلہ ہے، کالج کے پڑھے ہوئے، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، پروفیسر، ٹیچر، وکیل، تعلیم یافتہ، وہ بیٹھے ہیں سامنے، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کس بات پہ سبحان اللہ؟ اس بات پہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی سردیوں میں بیٹھے ہیں لحاف میں لپٹے ہوئے، اچانک انہوں نے ہاتھ باہر نکالا، ہاتھ باہر آیا تو وہ گیلا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میرا ایک مرید فلاں دریا میں کشتی میں سوار تھا، اس کی کشتی ڈوب رہی تھی، اس نے مجھے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کے کشتی کو کنارے لگا دیا۔ یہ خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں، کراچی کے خطیب ہیں، فیس بک پہ آتے رہتے ہیں، ایک چینل پہ بھی آتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اور قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ قوم کو سنایا نہیں گیا ہے، قوم کو بتایا نہیں گیا ہے، حضرت یونس کا واقعہ قوم کو بتایا نہیں گیا ہے۔ حضرت یونس کے واقعہ نے ثابت کیا کہ کشتیوں کا ڈبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، رب کے اختیار میں ہے، رب کے اختیار۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگا دی، اللہ نے ایک مچھلی کو کہا میرا پیغمبر آ رہا، پتھر ہضم، لکڑ ہضم، میرے نبی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، تیرا پیٹ میرے نبی کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جانا چاہیے۔ تے ویکھ میرے نبی نو پیٹ چ لے کے ترے بھی نہ پئی، میرے نبی کو ہچکولے نہیں آنے چاہیے، نیچے جا کے بیٹھ جا۔ کیسی قید ہے؟
جس کا دروازہ کوئی نہیں، رہائی کی صورت کوئی نہیں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دریا کی تہ کا اندھیرا۔ قرآن نے کہا فنادا فی الظلمات، یونس نے پکارا فی الظلمات، کرو مانا یار، اندھیروں میں گھر کے حضرت یونس نے پکارا بابا آدم پہنچ، شاباش، بابا آدم پہنچ، حضرت نوح پہنچ، یا اللہ تجھے آدم کا وسیلہ ہے، مجھے رہائی دے، تجھے نوح کا وسیلہ ہے، میری مصیبت دور کر۔ جاؤ 17 پارہ سورت انبیاء گھروں میں جا کے پڑھو، اللہ کا نبی کہتا ہے لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یار، تیرے سوا الہ کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ کے اندر سے پکارے سنتا ہو وہ الہ ہوتا ہے، جو مصیبتیں دور کر دیتا ہو الہ ہوتا ہے، جو دکھ ٹال دیتا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ اور کلمے میں آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ 3 اندھیروں میں پکارا، قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے 3 اندھیروں میں اس کی پکار کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اسے بچا لیا اس پریشانی سے۔ اگلی بات میرے رب نے بہت خوبصورت کہی، اوے لوگوں سنو، مولا وہ تو پیغمبر ہے، تیرا نبی ہے، تجھے پکارا، تو نے وہ پھاٹک توڑ دی، پیغمبر مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ اللہ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین، اگر کوئی مومن مجھے یونس کی طرح پکارے گا تو میں اس کو بھی غموں سے نجات عطا کر دوں گا۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں کن کو؟ مومن۔ تم سب مانگت ہو، تم سب فقیر ہو، کس کے دروازے کے؟ اعتبار نہیں آتا تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھ، اور اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو 18 سال بیماری میں مبتلا حضرت ایوب کو دیکھ، 18 سال۔ چلیں جی، اپیل کروں یا نہ کروں؟ نہ کروں۔ یہ مطلب ہے تُسیں سمجھ آ گئی۔ آخری جمعہ، اور آج کنجوسی بالکل نہیں کرنا، آج دل کھول کر آپ نے مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، دل کھول کے۔ ہر بندہ زیادہ سے زیادہ اس جھولی میں رقم ڈالے گا۔ مدرسے کے لیے میں ہر جمعے پہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حالات ذرا ٹائٹ ہیں، مہنگائی بہت ہے، اور 300 آدمیوں کا کھانا، 350 آدمیوں کا کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس دفعہ ہم آپ کو بتائیں بھی ہمارے مدرسے کا بل کتنا آیا ہے؟ 2,40,000 یہ بل آیا ہے۔ تو آگے جون میں، مئی، جون، جولائی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھی کتنا بل ہمیں بھرنا پڑے گا۔ اس لیے زکوٰۃ فطرانہ، سامنے ہمارا بندہ بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے مواعظ ساتھیوں سے کہوں گا کوئی رقم کہیں نہ دیں، تمام زکوٰۃ کی رقم فطرانہ عشر، جو ہمارے ذمہ دار یہاں بیٹھے ہیں، چکوں سے آئے ہیں، عشر وہ دیں گے انشاءاللہ، تو وہ یہاں جمع کروائیں۔ ہمارا جو صرف آٹے کا خرچہ ہے طلبہ کا، وہ مہینے کا 2.5 لاکھ روپے،
2.5 لاکھ روپے صرف آٹے کا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ تو آپ مدرسے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اس جھولی میں آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں ڈالیں، صدقہ زکوٰۃ اس میں آپ نہیں ڈالیں گے، فطرانہ بھی نہیں ڈالیں گے، یہ مسجد کی ہے۔ اس میں آپ صرف عطیہ ڈالیں، اللہ کے نام پر آپ عطیہ دے رہے ہیں، ان کا خیال کریں گے آپ، اللہ آپ کی جھولیاں بھرے گا انشاءاللہ، اللہ آپ کی جھولیاں بھرے گا۔ 18 سال کتنے قوم نے اٹھا کے جنگل میں پھینک دیا، اور میرے رب نے خدمت کرنے والی اولاد پہلے لے لی، بچے بھی بچیاں بھی، زمینیں بھی چوپائے بھی، سب چیز لے لی۔ کہیں شیطان نے کہہ دیا تھا تیرا پیغمبر ایوب شاکر ہے، شاکر کیوں نہ ہو، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، ہل کی جوڑیاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، مال بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا تجربہ کراؤں، بچے لے لیے، مال لے لیا، ڈنگر لے لیے، نوکر چاکر ختم، مکان گر گئے، اور جب سب چیزیں ختم ہو گئیں ابلیس آیا، اس نے کہا دیکھ سب چیز چلی گئی ہے، ہر چیز چلی گئی ہے۔ حضرت ایوب نے کہا پہلے اس دل میں اللہ کی محبت بھی تھی، اولاد کی بھی، اللہ کی بھی، مال کی بھی، اللہ کی بھی، دولت کی فکر ہوتی تھی، ساری فکر تفکرات ہیں، ہر چیز چلی گئی ہے، اب میرا دل ہے اس میں ڈیرا میرے رب کا ہے۔ پھر حضرت ایوب بیمار ہوئے، 18 سال قوم نے اٹھا کے باہر پھینک۔ قرآن نے بیماری کا ذکر نہیں کیا، کسی بیماری کا ذکر نہیں کیا، میرے آقا نے بھی نہیں کیا، کسی صحابی نے بھی نہیں کیا۔ کون سی بیماری تھی؟ کوئی ذکر نہیں، کوئی مستند روایت نہیں، یہ سب اسرائیلی روایات ہیں کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے، کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کے پھر اپنے زخم پہ رکھ لیتے۔ ہمارے علماء بڑے چسکے لے کے بیان کرتے، خطیب حضرات ہمارے، کہ وہ اتنے شاکر تھے کہ کیڑا گر گیا ہے تو پھر ان کو اٹھا کے بدن پہ رکھ لیا۔ میں اس کا قائل نہیں، میں اس کا قائل نہیں، ہوں گے علماء، لکھا ہے مفسرین نے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیڑے پڑنے والی بیماری کا میں قائل نہیں ہوں۔ میں اس لیے قائل نہیں ہوں کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کو وفات کے بعد بھی کیڑے نقصان نہیں پہنچاتے۔ زندگی میں کیسے پہنچا دیا؟ کیوں بھئی انبیاء کا جو جسم ہے اپنی اپنی قبروں میں محفوظ ہے کہ کوئی نہ محفوظ ہے، مٹی، کیڑے مکوڑے، ریت، جسم تو جسم رہ گیا، کفن کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ الان کما وضع، میرے آقا کا وجود مقدس قبر منور میں آج بھی اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ یہ جو ہمارے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور ہمارے نام رکھے جاتے ہیں کہ یہ اشاعت و توحید والے یا بندیالوی، یہ پتھری ہیں، یہ کیا ہیں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر منور میں خاکم بدہن، نقل کفر کفر نباشت، پتھر ہو گئے، اور یہ علماء منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، جمعے کے دن کہتے ہیں، باقاعدہ ہمارے علماء باوضو ہوتے ہیں، باوضو ہو کے جمعے کے دن منبر پہ خطبہ جمعہ کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ قبر منور میں آپ کا وجود مقدس پتھر کی طرح ہے، اور بندیالوی کہتا ہے
میں کسی تر و تازہ چیز کو اپنے نبی کے وجود مقدس سے تشبیہ نہیں دینا چاہتا، نہیں دینا چاہتا۔ میرے نبی کے وجود مقدس کی توہین ہو جائے گی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، گلاب کا پھول اپنی ٹہنی پر اور مچھلی پانی میں اتنی تر و تازہ نہیں ہوتی جتنا قبر منور میں میرے نبی کا وجود تر و تازہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہو، بہتان لگاتے ہو اور منبر پہ بیٹھ کے لگاتے ہو۔ مرنا نہیں ہے، تم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہاں ساری باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم تم سے پوچھیں گے وہاں۔ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو میرے نبی کا، اور سنو لوگو اور اسے پلے باندھ لو، اگر جب آپ کو آخری غسل دیا گیا اور کپڑے سے آپ کے جسم کو پوچھا گیا، اگر کوئی پانی کا قطرہ پوچھنے سے رہ گیا اور میرے آقا کو اس قطرے سمیت دفن کر دیا گیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے پانی کا وہ قطرہ بھی آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم برملا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مٹی تو میرے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ اصحاب کاف 309 سال سوئے رہے، مٹی نے کھایا؟ آپ کے وجود کو بھی نہیں کھاتی۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ کے وجود کو مٹی نہیں کھاتی، کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ اصحاب کاف کے وجود کو بھی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ میرے وجود کو مٹی کیوں نہیں کھاتی؟ اس لیے کہ میرے جسم میں روح موجود ہے۔ اصحاب کاف کے جسموں میں روح موجود تھی، اور لوگا جسم کے اندر روح موجود ہو پھر مٹی نہ کھائے، یہ کوئی کمال نہیں، کوئی کمال نہیں۔ میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ جسم میں روح بھی کوئی نہیں، مٹی پھر نہیں کھاتی ہے، پھر نہیں۔ روح مبارک کہاں چلی گئی؟ من جنت الفردوس مأوا۔ سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہیں، سیدہ فاطمہ میرے بابا نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنا لیا۔ بخاری اٹھاؤ، جنت الفردوس جنت کا وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش بنتا ہے۔ وہ زمین میں نہیں ہے، وہ عرش کے قریب ہے۔ میرے نبی کا آخری وقت ہے، اس سے کچھ دیر پہلے میرے آقا نے کہا کان میرے قریب کرو، انہوں نے کان قریب کیے، آپ نے بات کی، وہ رونے لگ گئے۔ فرمایا دوسرا کان میرے قریب کرو، کان قریب کیا، بات کی، ہنسنے لگ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سوچا اچھی خاصی سمجھدار خاتون ہے، ایک منٹ میں رونے لگ گئی، ایک منٹ میں ہنسنے لگ گئی۔ پوچھنے پہ بتایا کہ میرے بابا نے کہا بیٹا جبریل ہر مرتبہ ہر رمضان میں میرے ساتھ قرآن کا ایک دفعہ دور کرتا تھا، اس سال اس نے 2 مرتبہ دور کی۔ کتنی دفعہ؟ مجھے لگتا ہے کہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ تو میں رونے لگ گئی اس جدائی کے صدمے میں۔ پھر بابا نے دوسرے کان میں کہا گھبراؤ نہیں، میرے خاندان میں سے تم سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، جی مجھے آ کے ملو گی۔ ہمیں بھی سمجھاؤ میاں یہ ملاقات کہاں ہوئی ہے، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ میرے نبی دفن ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور سیدہ فاطمہ جنت البقیع میں، یہ جسم تو آپس میں نہیں ملے،
تو پھر یہ باپ اور بیٹے کی ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ وہی ہو رہی ہے جہاں دونوں کی روحیں پہنچی ہیں۔ حضرت ایوب 18 سال، ایک بیوی رہ گئی، وہ شہر میں جاتی ہے، لوگوں کے برتن مانجتی ہے، کچھ مانگ کے لاتی ہے، شوہر کو کھلا دیتی۔ ایک دن جو وہ آ رہی ہے نا، اس نے دیکھا ایک طرف نا دربار لگا ہوا، لوگ ہیں۔ اس نے کہا میں تو روز یہاں سے گزرتی تھی، یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہوتا تھا، یہ کون ہے؟ وہ قریب گئی، اس نے دیکھا ایک بابا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے، اور سامنے مریض آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بابا یہ میرا بیٹا کتنے سال سے بیمار ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ حیران۔ اس نے کہا بابے دی چھوچو بڑا اثر ہے، یہ قریب ہوئی۔ اس نے کہا میرا خامد بھی بیمار ہے۔ اس کیا بیٹھا بھی تیرے واسطے ہاں۔ وہ سارے جنات ہوتے تھے، وہ جو مریض بن کے آتے تھے وہ سارے کون تھے؟ جنات تھے، وہ مصنوعی بیمار بنتے تھے۔ یہ چھو کرتا، اس نے کہا بیٹھا تمہارے لیے ہوں، میرے پاس لے آ۔ فوراً سمجھ گیا، حرامی بڑا ہے نا، فوراً سمجھ گیا پیغمبر ہے، آئے گا نہیں۔ تو کہتا ہے نہ آ سکے نا تو وہی میرے نام کا ایک بکرا ذبح کر دینا، تیرا خامن ٹھیک ہو جائے گا۔ اہلیہ نے آ کے سرتاج کو بتایا۔ حضرت ایوب نے کہا نوبت بئی جا رسی کہ شیطان کو بھی توقع ہونے لگی کہ میں شرک کروں گا، اس کے نام پر جانور ذبح کروں گا۔ تو حضرت ایوب نے اس وقت جو الفاظ ادا کیے، قرآن بولا، پھر ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، لفظ بڑے آسان ہیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ۔ شاباش شاباش شاباش، تم کہاں پھرتے ہو بھائی؟ پتھری آ کے ہو گئی ہے تے لیلا ٹون ڈاؤ، اے محکمہ اللہ انہوں نے سپرد کیتا ہے، بے تساں لوگاں دیاں پتھریاں کڈو۔ اور جسم میں ہوا ہو گئی ہے، شاہ جیونے جاؤ، اے ہوا کڈھن والا محکمہ ان کے سپرد ہے۔ اولاد لینی ہے، باہو جاؤ۔ یہ چہرے پہ جو موقع نکل آتی ہیں یہ دور کرنی ہے، بھلوال جاؤ۔ آیت تو میں پڑھتا ہوں لیکن وعدہ کرو بھئی سمجھ جاؤ گے، میرا ترجمہ نہ کروں، پھر میں ترجمہ نہ کروں، آپ سمجھ جائیں گے۔ یہ پتھری نکالنے والا، یہ ہوا نکالنے والا، یہ اولاد دینے والا، یہ موقع ٹھیک کرنے والا، یہ شفائیں دینے والا، قرآن کہتا ہے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ الگ الگ مشکل کشا اچھے ہیں، ام اللہ الواحد، شاباش شاباش شاباش، یہ الگ الگ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اللہ اکیلا ڈاڈھا۔ القہار کا میں نے امیر شریعت نے کیا، اللہ اکیلا ڈاڈھا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، مولا مجھے تکلیف لگ گئی، مصیبت پہنچی، دکھ پہنچا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مولا شفا دے دے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اور جو اس کو تکلیف لگی تھی
ہم نے وہ تکلیف ہٹا دی. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. رب کے دروازے کو چھوڑ کے کہاں بھاگتے پھرتے ہوئے لوگوں، کبھی یہاں کبھی وہاں. سنو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیغمبر تو نے شفا مانگی ہے نا، میں شفا بھی دوں گا، جوانی لوٹاؤں گا، جتنی اولاد پہلے تھی اتنی اولاد اور بھی دوں گا. پھر مزہ نہیں آئے گا. وہ جو پہلی فوت شدہ اولاد ہے نا، ان کو بھی تیرے لیے زندہ کر دوں گا. وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے، وہ مانگے سے زیادہ دیتا ہے. تو تم سارے فقیر ہو، مانگا تو کس کے دروازے کے؟ میں نے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا، پھر ذکر کرنے لگا ہوں. اللہ کرے میں پورا واقعہ بیان، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت کم ہے. سارے میرے دروازے کے مانگت ہیں، سارے میرے دروازے کے سوالی ہیں، سب میرے دروازے پہ دامن پھیلاتی ہیں. اعتبار نہیں آندا تے بدر دے میدان وچ آمنہ دے لال نو ویکھ، ساری رات سر سجدے میں رکھ کے کس کے آگے زاریاں ہو رہی تھیں. حضرت ابوبکر پہرا دے رہے ہیں، وہ آتے ہیں چادر گری ہوئی ہوتی ہے، وہ پھر چادر اوپر رکھ دیتے ہیں، پھر آتے ہیں چادر گری ہوئی ہے. میرا نبی مسلسل روئے چلے جا رہا ہے، روئے، داڑھی مبارک تر ہو گئی، زمین بھیگ گئی، زاری کر رہا ہے مولا یہ جو 313 ہے نا، اے میری زندگی دی ہٹی بھی تے کھٹی بھی، مولا یہ میرے زندگی کا زیور بھی اور گہنا بھی. مولا یہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے بھی تیرے نام کے نعرے لگایا کرتے تھے. مولا اگر آج یہ کام آ گئے نا تو پھر اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا مدد کر دے، فتح دے دے. صبح کا جب ٹائم ہوا، زاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت ابوبکر پہنچے، چادر گری ہوئی ہے، چادر درست کی، کمر پہ ہاتھ رکھا اور صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ بس کرو، ہن تے مینوں بھی یقین ہو گیا کہ مدد آئی سو آئی. اتنے میں جبریل امین آ گئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبریل آ گیا ہے، اور اس نے خوشخبری دے دی ہے ہم آسمان سے فرشتے اتار کے تمہاری مدد کریں. ساری رات میرے نبی نے کس کے دروازے پر التجا کی تھی؟ کس کے دروازے پہ جھکا میرا نبی؟ کس کے سامنے روتے رہے میرے نبی؟ امیر شریعت نے کہا، بس آخری جملہ کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. امیر شریعت نے کہا جب میں شمائل ترمذی پڑھتا ہوں، یہ حدیث کی کتاب ہے شمائل کی، اس میں میرے نبی کے زندگی کی بات ہے. میرے نبی کا وجود کیسا تھا، میرے نبی کا ناک مبارک کیسا تھا، میرے نبی کے ہونٹ کیسے تھے، میرے نبی کا ماتھا کیسا تھا، میرے نبی کے ابرو کیسے تھے، میرے نبی کے رخسار کیسے تھے، سینے پہ بال کتنے تھے، میرے نبی چلتے کس طرح تھے، میرے نبی رکتے کس طرح تھے، کھاتے کس. یہ شمائل کی کتاب ہے، اس میں میرے نبی کے حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، اور پھر میرے نبی کا جمال. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جڑیا. میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے، پھر بھی چہروں پہ مسکراہٹ لائیے ذرا جناب. میرے نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہے. کسے ماں ایو جیا سونا نہیں جڑیا، جویں اپنی مرضی مطابق کو بنیا. سہپن نفاست تے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کرے سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ
جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرا نبی میرا نبی حسینوں میں آسان ہے، میرا نبی پسینہ پوچھنے لگتا ہے تو لوگ شیشیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، میرا نبی تھوک لعاب اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں، لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ہتھیلیوں پہ اٹھا کے اپنے سینے پہ ملنے لگتی ہیں۔ میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا جمال، امیر شریعت کہتی ہیں جب میں شمائل کی کتابوں میں اپنے نبی کا حسن پڑھتا ہوں، پھر اپنے نبی کا کمال پڑھتا ہوں، جمال بھی اور پھر کمال بھی، ظاہری جمال، باطنی جمال، میرے نبی کا کمال، چلتے ہیں تو پتھر سلام کرنے لگ جاتے، اونٹ گفتگو کرنے لگ جاتے، لعاب کڑوے کنویں میں ڈالتا ہے، کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک بات میں عام جلسوں میں کہا کرتا ہوں اور وہ میں ہی کہا کرتا ہوں، اور کوئی خطیب اگر کہے گا تو مجھ سے سن کے ہی کہے گا، کنکریاں مٹھی میں بند کر کے لایا، کہتا ہے تو نبی ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پاگل، میں دساں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بول کے بتائے کہ میں کون ہوں، میں کون؟ کنکریوں نے کلمہ پڑھ، میرے نبی کا حسن، میرے نبی کا کمال۔ ہجرت والے سفر میں زاد راہ ختم ہو گیا، ایک ابو بکر ہے، ایک میرا نبی ہے، کھانے پینے کا سامان کوئی نہیں، ایک خیمہ نظر آیا، وہاں چلے گئے، ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، کہا ماں کوئی کھانے کی چیز ہو، دودھ ہو، قیمت لیں گے، مسافر ہیں۔ اس نے کہا تیرے جیسا مہمان میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کچھ نہیں ہے، میرا خاوند بکریاں چرانے گیا ہوا ہے، دودھ بھی نہیں ہے۔ خیمے میں کونے میں ایک لاغر مریل کمزور بکری بندھی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ بکری ہے نا؟ کہتی ہے وہ مدتوں سے سوکھ گئی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، دودھ نہیں دیتی، میرا خامد اسے چرانے بھی نہیں لے جاتا، اسی لیے نہیں لے جاتا۔ فرمایا ماں اجازت ہو تو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں؟ اس نے کہا ضد کر رہے ہو، میں نے کہا نا مدتوں سے سوکھ گئی، لیکن یہ لے برتن، ضد کر رہے ہو تو سنبھالو برتن۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر نے میرے نبی کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں مسکرائے، پھر میرا نبی بکری کے قریب گیا۔ یہ جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، میری ساری تقریر ایک طرف اور اپنے نبی کی عظمت میں یہ جملہ ایک طرف، اپنے نبی کی عظمت میں یہ جملہ ایک طرف، بیٹھ جاؤ، ہے توجہ آپ کی؟ بولو تو صحیح یار، آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، جس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کے نبی کی محبت نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ میرے نبی بکری کے قریب آئے، تھنوں پہ ہاتھ رکھا تو دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے۔ ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے۔ میرا نبی کا جمال بھی اعلیٰ، میرے نبی کا کمال بھی اعلیٰ۔ امیر شریعت کہتے ہیں جب میں حدیث کی کتابوں میں یہ ساری باتیں پڑھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے عطا اللہ شاہ اس شخصیت کا سجدہ کر دے، اے سجدے دے لائق ہے، حسینوں میں آسن ہے، با کمال ہے، صاحب معجزات ہے، سجدہ کر دے، میرا دل کرتا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں پھر میں بدر کی رات دیکھتا ہوں کہ یہ حسینوں کا آسن، یہ با کمال اور با جمال کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے،
تو پھر میرا دل کرتا ہے نہیں عطا اللہ شاہ تو بھی اسی کے دروازے پہ جھک جس پر آمنہ کا لال جھک گیا ہے۔ تم سب فقیر ہو، کس کے دروازے کے؟ واللہ هو الغنی، داتا ہے تو صرف کون ہے؟